نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آج کا میرا عنوان موضوع جھوٹے کو جھوٹا تو کہہ ہی رہا ہوں، جھوٹے نبیوں کی مرمت بھی کر رہا ہوں، اسلام پر ڈٹے رہنا ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی بیان کیا لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ آج ذرا مکمل طور پہ اسلام پر ڈٹ کے رہنا ہے، اسلام کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، اسلام کے ساتھ وابستگی رکھنی ہے، اور جو بھی اسلام کے مخالف ہیں، مرزئی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا کافر ہیں، ان کے ساتھ سختی سے نبٹنا ہے۔ آج کی آیا مقدسہ بھی یہی ہے۔ اور جو جھوٹے نبی اٹھیں، اگر قوت طاقت ہو تو ان کو کچل کے رکھنا ہے، جس طرح جو کیڑے کرم نقصان پہنچاتے ہیں نا، جہاں کہیں وہ نظر آ جاتے ہیں تو ان کے سروں کو ہم کچل دیتے ہیں۔ وہ کیڑے مکوڑے جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو کچل دیا جاتا ہے، اور یہ بھی وہی کیڑے مکوڑے ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کچلنے کا حکم دیا، ان کو کچل کے رکھو، ان کو کچلا ڈال دو۔ آج کی آیا مقدسہ یہی ہے۔ یہ جتنے مرضی ڈنڈے دکھائیں، جتنے مرضی ہتھیار دکھائیں، مسلمان کی ایک للکار سے
یہ سارے اپنی تنبیہیں بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ مسلمان تجھ میں دم ہونا چاہیے، بس تیرے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہنے والا ہے۔ جب تیرے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تو پھر کوئی کیڑا کرم تیرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تیرا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ باقا لفظ بھی بولتے اردو میں، ہندی میں خاص طور پہ، بال باقا بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہماری اردو میں، ہماری زبان میں، قومی زبان میں، ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، قطن نہیں کر سکتا۔ تیرے بال کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ احمد عیسیٰ جیسے چبڑ ہزاروں آ جائیں، لاکھوں آ جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جتنا مرضی وہ اپنی ویڈیو پہ بیٹھ کے بھونکیں، جتنا مرضی بھونکیں، اسلام کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ آج کی آیا مقدسہ کا ترجمہ، مفہوم، معنی بھی یہی ہے۔ ودو چاہتے ہیں وہ کافر، لو تکفرون کما کفروا، تم پھر واپس اسی طرح کفر میں لوٹ آؤ جس طرح پہلے کافر تھے، کما کفروا، جیسے کافر تھے۔ وہ چاہتے ہیں کفر کی طرف لوٹ آؤ۔ مسلمان ملوٹے جب تک ملوٹے ہیں، مسلمان اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے، چاہے اوپر وزیر وزراء جیسے مرضی جہل آ جائیں، ملوٹوں کے دم سے مسلمانی قائم ہے اور قائم رہے گی۔ احمد عیسیٰ کی ڈانگ ہمارا گسن پھر اس سے اعلیٰ ہے۔ وہ جو دوسانگی ڈانگ اٹھائے پھر رہا ہے نا اپنے بچاؤ کے لیے، مجاہد کوئی اپڑ پڑا پہنچ گیا تو دوسانگی ڈانگ درمیان میں چیری جائے گی۔ تو ٹانگیں دو ہوتی ہیں نا، تو جب آدمی آ جاتے ہیں نا، پہنچ جاتے ہیں، تو وہ چیر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ وہ بھی دوسانگی ایسی ہے اس کی، وہ جو لاٹھی اٹھا رہا ہے نا دوسانگی، وہ اس کی ٹانگوں کی مانند ہے۔ جس طرح وہ درمیان میں چیری جائے گی نا، تو اس کی ٹانگیں بھی چیری جائیں گی۔ آئے تو صحیح، کہیں ہاتھ چڑھے تو صحیح، آ رہا ہے لاٹھی لے کر، آیا تو صحیح، ملسمٹے کے کسی کے ہاتھ تو چڑھے، سارے وٹے اندر نہ کر دے تو پھر کہنا سارے وٹے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی آیت ہمیں بہادر کرتی ہے۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ لوگ کافر چاہتے ہیں، وہ تمہیں دوست رکھنا چاہتے ہیں۔ کس وقت؟ تم قرآن پاک کی یہ آیات نکال دو، قرآن پاک کی یہ آیت نکال دو۔ کیوں نکال دے بھائی؟ تمہیں اس قرآن پاک کی آیت سے کیا تکلیف؟ تو کافر ہے تو کافر رہے، قرآن پاک کے اوپر پابندی ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت نکال دو، قرآن پاک تا قیامت الحمد سے والناس تک یہی قرآن پاک رہے گا، دنیا کائنات میں اور کوئی قرآن نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ بکتا ہے، اہل پاک اطہار کی آڑ میں ایسا کوئی کہتا ہے تو جھوٹ بکتا ہے اور اللہ پر اور اللہ کے رسول پر بہتان باندھتا ہے۔ کوئی اہل پاک کے پاس، امام مہدی کے پاس کوئی قرآن اور نہیں، یہی قرآن ہے، قیامت تک یہی قرآن ہے۔ بالکل جھوٹ بولتی ہے، بالکل جھوٹ۔
ایسے عنوان دے کے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال دینا. کہ باغی فدق جو ہے بعد میں کس ظالم کو دیا گیا. اس نے تو لفظ برے استعمال کیے ہیں، چلو تھوڑا سے اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے متضاد بیان دینے والے حرام زادوں کو اللہ نیست و نبود فرمائے. باغ فدق کا ذکر چلتا رہا. صحابہ کرام میں اتنا کوئی اختلاف ہی نہ ہوا، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوئی باغ فدق پر کوئی رولائی نہ ڈالا. لیکن ایسا کرنے والے لعنتی ہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے والے لعنتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو باغ فدق جس طرح انہوں نے تقسیم فرمائی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہر بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت الفت عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں حضرت علی کی تابعداری عطا فرمائے. اور جتنے بھی نبی علیہ السلام کے آل ہے سب سے محبت الفت، یہی تو ایمان ہے، محبت الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. باغ فدق اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسئلہ یہودیوں کا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر کتنا رخنا ڈالا اور کس طرح کی جھوٹی روایات گھڑ کے مسلمانوں میں داخل کر دی، گھڑ کے. اور وہ ان روایات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان روایات پر ڈٹے ہوئے ہیں. یہ یہودیوں کی سازش ہے. صدیق اکبر کے دور میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی شان میں کسی گستاخی نہیں کی. ان کی شان ورال ورا ہے، سب ان کا احترام کرتے تھے. مسلمہ حقیقت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا، حضرت علی نے خود کہا. لیکن یہودیوں کی سازش تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، صدیق اکبر کا حضرت فاطمہ زہرا کا جنازہ میں صرف 3 آدمی شامل تھے، اہل بیت اطہار کے علاوہ کوئی اور شامل ہی نہیں ہوا. اور بیٹی ہو نبی کی، اور وہ ہو رحمت للعالمین سارے جہانوں کا، اور فاطمہ زہرا کی بیماری کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے. کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ بلنڈر بولا گیا، کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا. اور پھر آپ کا وصال مبارک بھی مدینہ پاک میں ہو تو صحابہ کو پتہ ہی نہ چلے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور ہوگا؟ یہودیوں کا سازش مسلمانوں کے اندر ایک رکھنا، اس سے بڑا کوئی ہوگا؟ باقی میں زیادہ تشریح نہیں کرتا، وہ لوگ سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے اختلافات سے محفوظ فرمائے، ایسے اختلافات سے محفوظ فرمائے. باغ فدق کا جو حصہ اہل بیت اطہار کو ملتا تھا وہ ملتا رہا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک ملتا رہا. بعد میں امیہ خاندان نے اس باغ پہ قبضہ کیا. اب ان کا اختلاف یا ان کا بیان وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اس دوم کا نام
امام دوم، امام زمانہ، امام دوم، حضرت علی پہلے امام، دوسرے امام حضرت امام حسن. امام حسن تک اسی طرح جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ترتیب رکھی تھی، اسی ترتیب سے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور تمام لوگوں میں باغ فدق کا مسئلہ اسی طرح برابر رہا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی عظیم شخصیت جس کو کسی کا ڈر نہیں، سوا اللہ کی کوئی ڈر رکھتا بھی نہیں تھا. حضرت علی تو خاص طور پر کوئی ڈر کسی کا رکھتے ہی نہیں تھے. انہوں نے بھی وہی ترتیب رکھی جو صدیق اکبر کی رکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلو بہرحال یہ بات اور علماء کرام کافی بیان کرتے رہتے ہیں، مجھے اس میں زیادہ مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کافر لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں تمہارے اندر رکھنا ڈال کے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. یہودی لوگ اور کافر لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ، تم پھر یہودی ہو جاؤ جس طرح تم پہلے تھے. کما کافرو، جیسے تم تھے، جیسے کافر تم تھے. فتکونون سوا، بس پھر تم اسی طرح ہو جاؤ گے. اللہ نے یہ فرمایا پھر تم اسی طرح ہو جاؤ گے جس طرح کافر چاہتے ہیں. نہیں، فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس نہ بنائے، نہ نزدیک جائے، نہ ان سے یاری لائے، نہ ان کو اپنا دوست بنائے. تم میں سے نہ بناؤ، تم ان میں سے کسی کو اپنا بیلی، کسی کو اپنا وارث، کسی کو اپنا دوست، کسی کو اپنا یار. احمد عیسیٰ کے ماننے والے وہ تو سیدھا سیدھا مسلمانوں کے خلاف ہے. پھر مسلمان عمران جیسے، اب تو میں چبل ہی کہوں گا، عمران جیسے سمجھدار چبل باکسر، چنگا بھلا سمجھدار، کہاں پھنس گیا بے وقوفوں کی جماعت میں. ایسی ذہین بچیاں، ذہین لڑکیاں، شہینہ وغیرہ جیسی ذہین بچیاں وہ بھی پھنس گئیں. فلا تتخذوا منہم اولیاء، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. احمد عیسیٰ کو کبھی دوست نہ بناؤ، مر مٹو پر دوست نہ بناؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء، اولیاء کو نہ بناؤ، اپنے اولیاء کو ان کا دوست، یعنی اپنے دوست رکھو اپنے نیک صالحین کو، ان کو اولیاء نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا والی نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ تم کو اگر ہجرت بھی کرنی پڑے اللہ کے راستے میں، وہ علاقہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ جاؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہجرت کر جائیں، وہ علاقہ چھوڑ جائیں، اپنا کاروبار چھوڑ جائیں، اپنا گھر بار چھوڑ جائیں. وہ بہتر ہے کہ تم کافر بن جاؤ یا ان کو اپنا دوست بناؤ. اب جب ہمارا ملک ہے تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے ڈٹے رہنا چاہیے. کوئی کافر ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. احمد عیسیٰ جیسا چبل تو بالکل ہی نہ کر سکتا. جتنا مرضی یہودیوں سے، عیسائیوں سے جرانہ گانٹھے، جتنا مرضی ان کی گود میں جائے، مسلمانوں کے خلاف جتنا مرضی بھونکے، مسلمانوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. جب مسلمان آپس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور قرآن پاک سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے مسلمانوں کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے.
قرآن پاک سے دوری اختیار نہ کرو، نزدیک ہو جاؤ، قرآن پاک کو سمجھو۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی میری غلطی بھی آ جائے نا تو وہ مجھے بتایا کرو، مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور تم میرے بھائی ہو، میرا بھائی مجھے میری غلطی بتائے تو وہ زیادہ اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ جب کوئی غیر مسلم میری غلطی بتائے تو وہ میرے لیے شرمندگی ہے۔ اس لیے میں اس غیر مسلموں کو کہتا ہوں کہ جب میں بول رہا ہوں میرے بولنے میں بھی، اردو میں بھی، عربی تو عربی ہے نا، اردو میں بھی جو ہماری عام زبان ہے اس میں بھی کوئی غلطی نکالنا ہے، نکال کے بتانا ہے کہ یہ اردو کے تلفظ میں، اردو کے لفظ میں یہ آپ نے گڑبڑ کی ہے۔ ہاں، یہ گڑبڑ کی ہے۔ میں نباتات کو نباتات ہی کہتا ہوں، نباتات نہیں کہتا۔ میں انجام کو انجام ہی کہتا ہوں، انجام نہیں کہتا۔ میں خرافات کو خرافات ہی کہتا ہوں، خرافات نہیں کہتا۔ چلو آگے ترجمہ پورا کر لیں۔ ایک آیا مقدسہ کا ترجمہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، پھر اگر وہ ہٹ جائیں، اپنی روش سے باز آ جائیں تو بہتر ہے، نہ آئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس تمہیں انہیں ولی نہیں بنانا، دوست نہیں بنانا، تاکیداً فرمایا۔ ہٹ جائیں۔ فَخُذُوهُمْ، بس جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، فَخُذُوهُمْ، خُذُو پکڑو تم، پالو تم، ہم حدیثہ کو جہاں کہیں بھی پالو تم، جہاں کہیں بھی پالو تم۔ اس کی حواریوں کو نہیں، وہ ابھی ڈاما ڈول ہیں۔ عام حدیثہ کو جہاں کہیں بھی پالو تم، فَخُذُوهُمْ، جہاں بھی اس کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، بس ختم کر دو اس کو، ختم۔ اس لیے تو اپنی بل سے باہر نہیں آتا نا، ڈنڈے دکھا رہا، آ رہا ہے ڈنڈا، ڈنڈا پیر ہے بگڑیا تگڑیا دا، دو سانگی والا ڈنڈا، دو منہ والا ڈنڈا، دو منہ والا ڈنڈا۔ جب اس ڈنڈے کو بھی ہم پکڑیں گے نا، چیر کے دو کر دیں گے، چیر کے دو۔ وہ ڈنڈا جو ہے نا ہمیں دکھا رہا ہے نا ملبٹوں کو، ہمیں آگا نا تو اس کو بھی ہم چیر کے دو کر دیں گے۔ ہمارا تو کام ہی ان سے لڑنا ہے، ہمارا تو ایمان ہی تب محفوظ ہے جب ہم غیر مسلموں سے، کافروں سے، یہودیوں سے لڑتے لڑتے گزر گئی ہماری ابتدا سے۔ جب ہم کم تھے، 313 تھے، تو اس وقت پورے کفر سے جو ایک بہت بڑا لشکر، 1000 کا لشکر لیے، اس سے اوپر کا لشکر لیے آ گیا تھا، تو ہم 313 تھے تو ہم ڈٹ گئے تھے۔ اب تو ہم بھی اتنے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اختلاف ڈالا، جب ہمیں اختلاف ڈال کر کافر تھوڑے سے خوش ہیں کہ ان کو آپس میں لڑائی رکھو۔ جب یہ متحد ہو گئے نا، کافر پھر ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ہو جائے۔ اور مسلمانوں تم بھی سوچ لو، اتحاد کر لو۔ بھٹو کو مروایا اس لیے کیا تھا، میں اس کی اکثر یہ نیکی بیان کرتا رہتا ہوں کہ اس نے ایک عالمی اسٹیٹ آف اسلام، اسٹیٹ آف اسلام کی ایک اس نے کیا داغ بیل ڈال دی تھی، اور اس کو شہید بھی اسی لیے، اسی مقصد کے تحت کرایا گیا تھا۔ کیونکہ بعد یہ کمتے ذرا نا تھوڑی سی زور آور، تو اندر کی بات کو تو ہم نہیں جانتے، ہم پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ شراب پیتا ہے، فلان کرتا ہے، ڈھیک کرتا ہے، چلو شراب اس کا اپنا عمل تھا،
لیکن سب سے اس کی اعلیٰ نیکی جو تھی وہ یہ تھی کہ اس نے عالم اسلام کو ایک جا اکٹھا کرنے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی نیکی کے صدقے اسے بخش دے. اور دوسری اس کی نیکی، اس نے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے مرزائیوں کو غیر مسلم اس نے قرار دے دیا تھا، چاہے علماء کرام ہی بیٹھے تھے. آکس اللہ نے اسے قوت طاقت تو دی تھی نا، وزیر اعظم تو بنا تھا نا. اگر دوغلا ہوتا نا تو ایسا کام نہ کرتا. یہ دو نیکیاں اس کی ایسی نیکیاں ہیں جس کو عالم دین بھی بیان کرتے ہوئے کبھی جھجکتا نہیں. ایک دنیا میں مسلمانوں کو اس نے منوا دیا اور عالمی اسٹیٹ اس نے قائم کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا مرزائیوں کو غیر مسلم اس نے قرار دے دیا، نہ کسی سے ڈرا. علماء کرام کو بٹھایا اس نے، دلائل سننے کے بعد آخر شیر کا بچہ تھا نا، شیر کا بچہ تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھٹو کی اور نیکی کوئی قبول ہو یا نہ ہو، یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی. ایک مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا اور مسلمانوں پر اس کا احسان ہے، اور دوسرا عالمی اسٹیٹ اس نے بنانے کی کوشش کی کہ مسلمان متحد ہو جائیں، مسلمان متحد ہو جائیں. ان دو نیکیوں کی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں نا کہ جتنی بھی برائیاں آ جائیں وہ ایک پر دو نیکیاں رکھ دی جائیں. ہو سکتا ہے ان دو نیکیوں کی وجہ سے اس کا پلہ نیکیوں کا بھارا ہو جائے، کہ اسے تو نبی سے محبت تھی جو نا، نبی سے محبت تھی تو مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا. اگر نبی سے محبت نہ ہوتی تو وہ تو سیاستدان تھا، شرابی تھا. لیکن بعد آخر میں جتنا بندہ گناہ گار ہونا، محبت رسول کی علیحدہ بات نکل جاتی منہ سے، اور اس کا ایمان پتہ چل جاتا ہے کیسا ایمان تھا. اور اسلام سے محبت چاہتا تھا، اس نے اسلامی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی. یہ مسلمان نہ اکٹھے ہوئے تو یہ تو مسلمانوں کی کمزوری ہے. اندر سے جیسا مرضی تھا، وہ جو ایسا تھا، وہ ایسا تھا، ویسا تھا، وہ رب جانتا ہے. میں پتہ نہیں کیسا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیسے ہیں. اگر آپ کو اپنا پتہ چل جائے نا تو آپ رب تک پہنچ جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں فرما دیا. من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا کہ میں کیا ہوں، فقد عرف ربہ، بس وہ پہچان گیا کہ اس کا رب کیا ہے. اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کو آدمی جانتا نہیں، رب تک پہنچتا ہے، سیدھا راستہ تلاش کرتا ہے. احمد عیسیٰ والے بھی کہتے ہیں ہم جی سیدھے راستے کی طرف لگے ہوں. کیا سیدھے راستے کی طرف لگے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، نبی آئے گا ہی نہیں. خاتم النبیین، رب کہہ رہا ہے اب نبی ختم ہو گیا، سلسلہ بند ہو گیا. اب سیدھا راستہ احمد عیسیٰ کا سیدھا راستہ. لاکھ لعنت ایسے راستے پہ جس کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ احمد عیسیٰ کا سیدھا راستہ. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر پیچھے ہٹ جائیں، فَخُذُوهُمْ، بس جہاں کہیں بھی ان کو تم پاؤ ان کو لو، وَاقْتُلُوهُمْ، فنش کر دو. یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. جو اسلام کو نقصان پہنچائے اسے فنش کر دو، جو اسلام کا دشمن بن جائے اسے فنش کر دو. حیث وجدتموہم، اور جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ ختم کر دو. ولا تتخذوا منہم ولیا، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ. وہ تمہارے راز لے کر تمہاری کمزوریوں پر
تم پر حاوی ہو جاتی ہیں، تمہاری کمزوریاں لے کر تم پر حاوی ہو جاتی ہیں. ان کو اپنا راز نہ دو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا. اور یہ راز عام طور پہ ہماری آرمی کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ راز آرمی چھپاتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. جو ہماری حفاظت فرما رہے ہیں ان کی دعا ہمارے لیے، ہمیں چاہیے کہ ان کی دعا، ان کے لیے دعا کریں. یہ ساری جو یہ بات آرمی کے لیے. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ وَلِيًّا. آرمی والو، تم میں کوئی بھی ان کو اپنا دوست نہ بنائے اور اپنا راز کبھی نہ دے. مرتا مر جائے، ریٹائر ہو گیا، ریٹائر ہونے کے بعد بھی راز نہ دے، کیونکہ راز تو ہمارے جنرل کرنل جو ہیں ان کے پاس ہوتے ہی ہیں ہمارے، اور وہ ہمارے امین ہیں، ہمارے امین ہیں. اور یہ بھی یاد رکھا کرو کہ مرزائی جو ایسا بن جائے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرو. افسر نہ مانا کرو، جو وہ ہو جا کے نہیں، جس کا پاک ہو جائے. شک پہ ہمارا اسلام نہیں ہے.